ابو امانہ شریک اور ابن عیینہ کے بجائے شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انہوں نے اپنے چچا یعنی حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ پڑھا اور بعض اوقات یہی بات سناتے ہوئے کہا سورہ قاف پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1026۔ زاہدہ نے کہا ہمیں سماک بن حرب نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ کی نماز ہلکی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1027۔ زاہدہ کے بجائے زہیر نے سماک سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ ہلکی نماز پڑھاتے تھے اور ان لوگوں کی طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اور سماک نے کہا مجھے انہوں یعنی جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز میں قاف والقرآن اور طوالت میں اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1028۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے سماک سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا یعنی اور رات کی قسم جب چھا جائے پڑھتے، عصر میں بھی ایسی ہی کوئی صورت پڑھتے اور فجر کی نماز میں اس سے لمبی صورت پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1029۔ ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے، انہوں نے سماک سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی اپنے پروردگار کے اونچے نام کی تسبیح کر پڑھتے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی قرات کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1030۔ سلیمان تیمی نے ابو منہال سے اور انہوں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات تک پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1031۔ تیمی کے بجائے خالد حزہ نے ابو منہال سے، انہوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 تک آیات پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1032۔ مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا تو کہنے لگی بیٹا تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد کرا دیا کہ بے شک یہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1033۔ امام مالک کے بجائے سفیان بن عیینہ، یونس، معمر اور صالح نے زہری سے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی اور صالح کے حدیث میں یہ اضافہ ہے پھر آپ نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1034۔ مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1035۔ سفیان، یونس اور معمر نے
اپنی اپنی سند سے زہری سے اسی سابقہ سند کے ساتھ اس جیسی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1036۔ شعبہ نے عدی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی تو اس کی ایک رکعت میں والتین والزیتون پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1037۔ شعبہ کی بجائے یحییٰ بن سعید نے عدی بن ثابت سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والتین والزیتون کی قرات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1038۔ شعبہ اور یحییٰ کے بجائے مسعر نے عدی بن ثابت سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون کی قرات کرتے ہوئے سنا، میں نے کسی کو نہیں سنا جس کی آواز آپ سے زیادہ اچھی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1039۔ سفیان نے عمرو سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آ کر اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کراتے۔ ایک رات انہوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے، ان کی امامت کی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ ایک شخص الگ ہو گیا، یعنی نماز سے سلام پھیرا، پھر اکیلے نماز پڑھی اور چلا گیا تو لوگوں نے اس سے کہا اے فلاں کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس معاملے سے آگاہ کروں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم ان اونٹوں والے ہیں جو پانی ڈھوتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، پھر آ کر سورہ بقرہ کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے معاذ، کیا لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہو؟ فلاں سورت پڑھا کرو اور فلاں سورت پڑھا کرو۔ سفیان نے کہا میں نے عمرو سے کہا ابو زبیر نے ہمیں جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرو، اور عمر نے کہا اس جیسی سورتیں پڑھا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1040۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں طویل قرات کی۔ ہم میں سے ایک آدمی نکلا اور الگ نماز پڑھ لی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا وہ منافق ہے۔ جب اس آدمی تک یہ بات پہنچی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ معاذ نے کیا کہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے معاذ، کیا تم فتنہ ڈالنے والے بننا چاہتے ہو؟ جب لوگوں کی امامت کراؤ تو والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی اقرأ باسم ربک الذی خلق اور واللیل اذا یغشا پڑھا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1041۔ منصور نے عمر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم میں آ کر یہی نماز ان کو پڑھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1042۔ منصور کے بجائے ایوب نے عمر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی
کہ معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کی مسجد میں آ کر ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1043۔ حشیم نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے قیس سے، اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، بے شک میں فلاں آدمی کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ پند و نصیحت کرتے وقت آپ کبھی اس دن سے زیادہ غضبناک ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم میں سے بعض دوسروں کو نماز سے متنفر کرنے والے ہیں، تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرائے وہ اختصار سے کام لے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1044۔ حشیم، وکیع، عبداللہ بن نمیر اور سفیان نے اسماعیل بن ابی خالد سے اسی سند کے ساتھ حشیم کی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1045۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فرد لوگوں کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان نمازیوں میں بچے، بوڑھے، کمزور اور بیمار بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1046۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہمیں یہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے متعدد احادیث بیان کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بنے تو وہ نماز میں تخفیف کرے، کیونکہ لوگوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو اپنی نماز جتنی چاہے طویل کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1047۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ تخفیف کرے، کیونکہ لوگوں میں کمزور، بیمار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1048۔ ابو سلمہ کے بجائے ابو بکر بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کی مانند، البتہ اس میں سقیم یعنی بیمار کی جگہ کبیر یعنی بوڑھا کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1049۔ موسیٰ بن طلحہ نے کہا، مجھے حضرت عثمان بن ابو عاص ثقفی رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی قوم کی امامت کراؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے دل میں کچھ محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر اپنی ہتھیلی میری دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھی، اس کے بعد فرمایا، رخ پھیرو۔ اس کے بعد آپ نے ہتھیلی میری پشت پر میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، پھر فرمایا، اپنی قوم کو امامت کراؤ، اور جو لوگوں کا امام بنے وہ تخفیف کرے، کیونکہ ان میں بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں بیمار ہوتے ہیں، ان میں کمزور ہوتے ہیں، اور ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1050۔